بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد باب عدت اصحاب البدر اصحاب بدر کی تعداد کتنی تھی اس کے حوالے سے یہ باب ہے اور اس باب کے اندر اصحاب بدر کی تعداد کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اس کا کون سا عملی زندگی سے تعلق ہے، اس کو ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث تاریخ بھی بیان کرتی ہے اور حدیث بہت سی چیزیں مطابق کرتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آج کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کے بارے میں ہمیں حدیث پتہ ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کل مستقبل قریب یا بعید کے اندر ان فیوچر کوئی چیز ہمارے سامنے ایسی پیش آنے والی ہو جس کی وجہ سے بہت سے معاملات اور مسائل ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ بخاری کی روایات صرف وہ نہیں کہ جس سے مسائل ہیں اور اس نوعیت کی روایات ہمارے پاس آئیں گی، بلکہ اس کے اندر دسیوں قسم کے مسائل، دسیوں قسم کی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ٹائم بائی ٹائم ڈسکس ہوا کریں گی۔ انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹلی دیکھیں گے۔ جب آپ کمپلیٹلی کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو آپ کو اور بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جو کہ آپ کو فی الحال تو irrelevant لگ رہا ہوتا ہے، مگر ٹائم بائی ٹائم آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ کس طرح ریلیونٹ بن رہا ہے۔ وبسند المتصل منا إلى امام البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں استصغرت استصغرت انا وابن عمر، میں اور ابن عمر ہم چھوٹے تھے اور اس وجہ سے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ دیکھیے، جنگ میں جو حضرات صحابہ شریک ہوئے ہیں ان کی تعداد اور تھی، مگر کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ جنگ میں گئے تو تھے مگر وہ جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ جنگ میں اہل کفر کے مقابلے میں جنگ کے اندر انہوں نے کسی بھی قسم کی شرکت نہیں کی، اور کچھ اصحاب ایسے تھے جو کہ حاضر ہوئے تھے، حاضر نہ ہو سکے مگر ان کو جنگ کے اندر کا شمار کیا گیا، ان کو شمار کیا گیا کہ وہ جنگ میں شریک ہیں، جیسے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طریقے سے 10 اصحاب ایسے تھے جن کو جنگ میں شریک مانا گیا، اور کچھ ایسے تھے جو شریک تھے مگر ان کو شریک نہیں کیا گیا، جیسا کہ چھوٹی عمر کے صحابہ۔ چنانچہ اس سے سمجھ میں آیا کہ جو صحابہ چھوٹی عمر کے تھے ان کو جنگ میں شریک نہیں کیا گیا اور شریک نہیں رکھا گیا، اور اس سے واضح ہو گیا کہ جو جو چائلڈ لیبر ہے وہ ممنوعات میں سے ہے، شرع نے اس کو پسند نہیں کیا، خاص طور پر جنگ کے معاملے میں۔ چنانچہ 4 صحابہ جو کہ صغیر السن تھے، چھوٹی عمر کے تھے، وہ جنگ میں شریک نہ ہوئے۔ تو ان میں 2 نام تو یہ تھے حضرت برا بن عازب، جنہوں نے یہ روایت بیان کی، اور دوسرے ابن عمر یعنی حضرت عبداللہ بن عمر، یہ جنگ میں شریک تھے مگر لڑائی میں شریک نہ ہوئے۔ تیسرے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی چھوٹی عمر کے تھے، اس وجہ سے ان کو جنگ میں شریک نہیں کیا گیا۔ اور تیسرے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چوتھے صحابی تھے جو ساتھ تو گئے تھے مگر چھوٹی عمر کے ہونے کی وجہ سے ان کو جنگ میں شریک نہیں کیا گیا، اور وہ حضرات جو کہ چھوٹی عمر کے تھے ان کو واپس کر دیا گیا تھا، وہ بالکل انکانشیس قسم کے بچے تھے، اس وجہ سے ان کو واپس کر دیے گئے۔ یہ بڑے تھے، 10 سال سے اوپر تھے، لیکن ان کو جنگ میں شریک نہیں کیا گیا۔ تو ایک بات واضح کر دی امام بخاری نے کہ یہ چھوٹے لوگ تھے، چھوٹی عمر کے تھے۔ حاوہ حدثنا یہ تحویل ہوتی ہے، اور تحویل کے ساتھ جو روایت ہوتی ہے وہ روایت تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھیے یہ روایت تحویل کے ساتھ آئی ہے۔ تحویل کا مطلب ہے کہ بات تو وہی ہے مگر اس کی 2 سندیں ہیں، اور دوسری سند کے ساتھ جو روایت ہے وہ پہلی روایت کے ساتھ مل رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ اس روایت کو دیکھیے، اوپر والی جو روایت ہے استصغرت انا وابن عمر، استصغرت انا وابن عمر، ٹھیک ہے۔ اب اس روایت کی جو سند ہے وہ سند حدیث یہ ہے کہ برا سے حضرت برا سے نقل کرنے والے اسحاق ہیں، اسحاق سے نقل کرنے والے شعبہ ہیں، شعبہ سے نقل کرنے والے مسلم ہیں، اور مسلم سے نقل کرنے والے امام بخاری ہیں۔
جنہوں نے یہ روایت ہم تک پہنچائی ہے، یعنی جن سے یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے اور میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر اوپر کی روایت میں برا ہے، نیچے کی روایت میں بھی برا ہے۔ یہاں پر برا جو نقل کرتے ہیں وہ برا سے جو نقل کرتے ہیں وہ ابی اسحاق ہیں، اوپر بھی ابی اسحاق ہیں، پھر نیچے کی روایت میں شعبہ ہیں، اوپر کی روایت میں شعبہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں روایت میں وہب ہے، اس روایت میں مسلم ہے، یہاں آ کے چینج ہو جاتا ہے، مگر اس روایت میں کتنے روات تھے؟ ایک، دو، تین اور چار، ٹھیک ہے، چار روات تھے۔ اس روایت میں دو آپ ایک راوی ایڈ کر دیں، یعنی پانچ راوی ہیں۔ اس روایت میں امام بخاری کے پانچ راوی ہیں اور اس روایت میں امام بخاری کے چار راوی ہیں، تو چار راویوں سے جو روایت ہے وہ اتنی سی ہے، استصغرت انا وابن عمر، میں اور ابن عمر چھوٹے رہ گئے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹیکنیکلٹی ہے، مگر یہ ٹیکنیکلٹی تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کیجئے، آگے اس سے بھی تھوڑی سی مشکل چیزیں آئیں گی۔ تو ٹیکنیکل چیزیں حدیث کی آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو صحیح بات سمجھ میں آئے گی۔ ٹیکنیکل چیزیں سمجھے بغیر آپ حدیث کو پڑھیں گے تو محض وہ اسکرپٹ ہو جائے گا، محض ایک صحافی کی بات ہو جائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو استصغرت انا وابن عمر، میں اور ابن عمر چھوٹے رہ گئے۔ آگے جو روایت یہاں تک پچھلی روایت جو چار روات سے روایت ہے وہ ختم ہوگی، مگر جہاں محمود اور وہب سے جو روایت نقل کی ہے اس کے اندر آگے کچھ تفصیل ہے۔ یوم بدرین، بدر کے دن، آپ دیکھیے حدیث کا انکار کرنے والے لوگ وہ کیا کریں گے یہاں پر کہ جب ایک لفظ جو امام بخاری ہیں وہ ایک لفظ اپنی طرف سے لگانے کو تیار نہیں ہے، ایک بات وہ اپنی طرف سے بتانے کو تیار نہیں ہے، جو بھی بات نقل کر رہے ہیں وہ بسند ذکر کر رہے ہیں، لہذا سند ہے تو دین چلے گا، اگر سند نہیں ہے تو دین نہیں ہے، ذہن میں رکھیے۔ ہم تک جو بھی بات پہنچی ہے وہ مکمل سند کے ساتھ پہنچی ہے۔ سند کا کیا مطلب ہے؟ سند کا مطلب ہے چین آف نریشن ہے، چین آف نریشن پوری ہے ہماری، یعنی ہم تک جو بھی بات پہنچی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے وہ چین آف نریشن ہے، اور اس کے اندر ایک ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے جو کہ غلط ہو، ایک انسان ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی کہتا ہو کہ یہ جھوٹا ہے، شعبہ ہے اس کے بعد۔ تو یہ جو چین ہے، اس چین میں ایوری پرسن، ہر انسان جو ہے وہ ثقہ ہے، اس کی ٹرمینالوجی ہوتی ہے ثقہ۔ ثقہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک بھی ہے، ثقہ کا مطلب یہ بھی ہے وہ عادل بھی ہے، ثقہ کا مطلب ہے کہ وہ سچا ہے، ثقہ کا مطلب ہے زندگی میں کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، اور ثقہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، وہ روایت بھولتا نہیں ہے، ہمیشہ وہ ایسی بات کرتا ہے جو دو اور دو چار کی طرح۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم پڑھیں گے، تھوڑا سا ہمارا سبق چل پڑے تو انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں، یعنی درمیان میں اس کی ایمانداری، اس کے تقوی کے بارے میں کوئی ایک حرف نہیں ہے۔ ایون یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی ایک محدث سے حدیث سیکھنے کے لیے گئے تو انہوں نے اپنی جھولی کے اندر کچھ سامان بھرا ہوا تھا اور گھوڑے کو بلایا، تو گھوڑا یہ سمجھا کہ اس کی جھولی میں کچھ گھاس واس یا کچھ دانے وانے ہیں، تو گھوڑا دوڑ کر آیا تو جلدی سے انہوں نے جھولی کو چھوڑا اور گھوڑے کو پکڑ لیا۔ امام بخاری نے کہا ہم اس سے حدیث نہیں لیتے، جس نے گھوڑے کو دھوکہ دیا ہے وہ حدیث میں بھی دھوکہ دے سکتا ہے، لہٰذا ہم اس کی روایت نہیں لے سکتے۔ تو جب اس طرح کا بندہ بھی ہے اس سے بھی ہم روایت نہیں لیتے، تو جھوٹے بندے سے روایت کیوں کر لیں گے؟ ہاؤ از دا پاسبل؟ لہذا جب ایک لفظ بڑا ہے تو اس میں سند تبدیل ہو گئی۔ یوم بدرن وکان المہاجرون یوم بدرن نیفن علی ستین، نیفن کا مطلب ہے تقریباً، ٹھیک ہے، تقریباً ہماری جو اردو میں تقریباً کا مطلب ہوتا ہے مور اور لیس، ٹھیک ہے، مور اور لیس ہماری اردو میں مطلب ہوتا ہے، مگر عربی میں مطلب ہوتا ہے مور دین، مور دین، عربی میں نئی فن کا مطلب ہوتا ہے مور دین، ٹھیک ہے۔
تو نیفن یا نیفن دونوں ورڈنگ ہے، دونوں لغت ہیں، دونوں ہی کرنا صحیح. تو نیفن علی 60، 60 سے اوپر. ٹھیک ہے. وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ نَيِّفًا عَلَى 60، مہاجرین جو تھے وہ مور دین 60 تھے. وَالْأَنصَارُ نَيِّفٌ وَأَرْبَعُونَ مِئَتان، 40 و 100. مئتان کا مطلب کیا ہے؟ مئتان ذرا مئتان کا مطلب ہے 20، 40 کا مطلب ہے 40، اور نیفن کا مطلب ہے پلس، یعنی 240 پلس تھے. تو وکان المہاجرون یوم بدر نیفا علی 60 والانصار نیف و40 مئتان. اب آپ اس کو یاد کیجئے جو میں نے آپ کو اسٹوری پوری سنائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے اشیر الی ایھا الناس. تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا، اشیر الی ایھا الناس، جو آپ صحابہ سے فرما رہے تھے بار بار کہ مجھے مشورہ دو. مہاجرین تو مشورہ دے رہے تھے مگر انصار نہیں کھڑے ہو رہے تھے، تو حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پوری کی پوری تقریر کی. اس تقریر کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ والانصار نیف و40 مئتان، انصار 40، 240 پلس تھے، اور مہاجر جو تھے وہ 60 پلس تھے، 60 پلس تھے. حضرات صحابہ نے اس کے حوالے سے ذکر کیا کہ انصار 67 تھے اور مہاجرین 67 تھے، اور انصار غالباً 247 تھے. یعنی اس طرح صحابہ کی کچھ تعداد تھی. بہرحال مختلف روایات ہیں، مگر آگے ہم تھوڑا سا اس کو مزید تفصیل سے پڑھتے ہیں. ابھی قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر. یہ لفظ ہے عمر، جس کو یہ لفظ ہے عمر. ہمارے اردو میں بعض دفعہ ایک غلطی کرتے ہیں لوگ پڑھنے میں، لفظ عمر یہ ہوتا ہے، لفظ عمر یہ، اس کو لوگ پڑھتے ہیں عمرو. یہ عمرو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ عمر ہوتا ہے. اصل میں عربی میں ہوتا ہے منصرف اور غیر منصرف. تھوڑا سا سمجھ لیجئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں. منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کبھی بھی دو پیش نہ آئے، دو زبر نہ آئے، دو زیر نہ آئے، اس کو منصرف کہتے ہیں. اس کے اوپر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا، جیسے الحمد، اس پہ الف لام آ گیا نا، تو العمر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا عمر پر. تو عمر پر کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا، عمر پر کبھی بھی دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آئیں گے. تو کچھ ورڈنگز ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر کبھی بھی دو زبر دو زیر دو پیش اور الف لام اور زیر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تنوین نہیں آئے گی، الف لام نہیں آئے گا، اور زیر نہیں آئے گی. وہ الفاظ ہوتے ہیں غیر منصرف. یہ الفاظ ہوتے ہیں غیر منصرف. اور جو عمر واو کے ساتھ ہے یہ لفظ ہے منصرف. تو یہ عمر ہوتا ہے. چنانچہ صحابہ میں حضرت عمر بن عاص ہیں، کیا ہے جی؟ حضرت عمر بن عاص، تو اس کو ایسے لکھتے ہیں. اور عمر بن خطاب عین پر پیش ہے، یہاں پر واو آپ کو نہیں نظر آئے گا. تو یہ عمر بن خطاب ہے، وہ عمر بن عاص ہے. کچھ تھوڑا سا آپ کے اوپر اوپر سے گزر رہا ہوگا، مگر دو تین دفعہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. نیکسٹ ٹائم ہم اس کو مزید دیکھیں گے تو آپ کو اور بھی اچھے سے سمجھ میں آئے گا. تو یہ عمر بن خالد ہے، عمر ابن خالد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پلے پڑ رہی ہے. قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء يقول، میں نے براء سے سنا، وہ یہ فرما رہے تھے حدثنی، مجھے بات بیان کی، اصحاب محمد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے، ممن شہید بدرن، جو کہ بدر میں موجود تھے، انہم کانوا عدت اصحاب طالوت، کہ ان کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر تھی.
کون سے اصحاب طالوت؟ اصحاب طالوت تو تعداد میں 70,000 سے اوپر تھے، 70,000 سے اوپر تھے۔ تو پھر یہ یہاں پر کیا بات ہوئی کہ لیکن نہیں، سب اصحاب تعلق نہیں، بلکہ الذین جازو معہ النہر، جنہوں نے ان کے ساتھ نہر کو تجاوز کیا تھا۔ بضعۃ عشرہ و ثلاثمائہ، بضع کچھ اوپر، عشرہ 10 سے، یہ 10 سے کچھ اوپر، و ثلاثمائہ اور 300، یہ 10 سے کچھ اوپر اور 300۔ سمجھ لیجیے بات کو، بضع کہتے ہیں 3 to 9 کو، بضع کہتے ہیں 3 to 9، 3 سے 9، ٹھیک ہے۔ تو بضعۃ عشر یعنی 10 سے کچھ اوپر، و ثلاثمائہ اور 300، یعنی 313۔ قال البراء، برا نے کہا لا واللہ، اللہ کی قسم، ما جاوز معہ النہر، ان کے ساتھ جو نہر سے لوگوں نے تجاوز کیا تھا، الا مؤمنون، وہ صرف مومنین نے تجاوز کیا تھا، مومنین نے تجاوز کیا تھا، اس کے علاوہ کسی نے ان کے ساتھ تجاوز نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249، تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت جنود کے ساتھ نکلے، قالا تو انہوں نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، دیکھیے جی 313، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 249 ہے، یہاں فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر کے ساتھ نکلے ہیں تو لشکر میں شدید پیاس کا عالم تھا، اور ایسی شدید پیاس تھی، ایسی شدید پیاس تھی کہ لوگ پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ قالا تو طالوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اب اللہ تم کو آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے۔ طالوت کے ساتھ جو مسلمانوں کا لشکر تھا، بنو اسرائیل کا لشکر تھا، وہ 70,000 پلس تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب پیاس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ سب پریشان تھے، تو کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تم کو ایک نہر سے آزمانے والا ہے، فمن شرب منہ فلیس منی، جو راستے میں نہر آئے گی تو جو اس میں سے پی لے گا وہ ہم میں سے نہیں، ومن لم یطعمہ، اور جو اس میں سے نہ کھائے، فإنہ منی، وہ ہم میں سے ہے، الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں کوئی ایک چلو پی لے تو ٹھیک ہے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، فشربوا منہ، انہوں نے پیا، الا قلیل، بس بہت تھوڑے لوگوں نے ان میں سے نہیں پیا۔ فلما جاوزوہ، ہوا جب تجاوز کیا طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور ایمان والوں نے، تب کہا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ اب ہمارے اوپر جالوت اور اس کے لشکر کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو نہر سے آزمایا تو 70,000 میں سے صرف 313 لوگ، صرف 313 لوگ پار ہوئے تھے۔ تو یہ چیز ہے، یہ تھوڑا سا، یہ تھوڑا سا دیکھیے گا، یہ جو طالوت کا جو لشکر آیا تھا، طالوت کا جو لشکر آیا تھا، یہ یہاں پر آپ کو یہ جارڈن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ جارڈن نظر آ رہا ہے، یہاں پر تھوڑا سا ہم اس کو زوم کر رہے ہیں، اور میں خود زوم کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ یہ ایک تاریخی مقام ہے، اور یہ آپ کے سامنے آپ کو یروشلم نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ڈیڈ سی، ٹھیک ہے، یہ نظر آ رہا ہے، اس کو ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے کیونکہ میں اس کو مٹا دوں گا۔
یہ ہمارے سامنے غزہ ہے، یہ رفح ہے، اور یہ دوسری جگہ ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ بنی اسرائیل کے لوگ اب یہ دیکھیں، یہ ہے جھیل تبریہ، یہ ہمارے سامنے یہ چھوٹی سی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ جھیل تبریہ، جس کے بارے میں یاجوج اور ماجوج کے آتے ہیں کہ یاجوج ماجوج یہ جھیل تبریہ ساری کی ساری ختم کر دیں گے، یعنی اس کا واٹر سپلائی ان کے پاس ایسا ہو جائے گا کہ یہ جھیل تبریہ خشک ہو جائے گی، یاجوج اور ماجوج جس کو ختم کر دیں گے، اور واقعتاً یہ اس کا لیول ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اس جھیل سے اصل میں مجھے اس نے پاگل کیا تھا، میں ایک وقت تک بہت پریشان رہا، لیکن جب میں نے میپ چینج کیا تو مجھے سمجھ میں آ گیا۔ یہ دیکھیے، یہ جھیل تبریہ سے لے کر یہ ڈیڈ سی، جھیل تبریہ سے لے کے ڈیڈ سی تک ایک بالکل باریک سی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم میپ کو دوسرا کرتے ہیں تو ہمیں کسی بھی طرح کچھ بھی واضح اس میں نہیں ہوتا، اور میں اس کو کافی تلاش کرتا رہا، دیکھتا رہا، لیکن جب آپ یہ میپ کرتے ہیں، بلو میپ کرتے ہیں، تو یہ باریک سی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ نہر ہے جس نہر کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، ان اللہ مبتلیکم بنا۔ تھوڑا سا ہم اس کو زوم کرتے ہیں تو ہمیں یہ نہر بالکل چھوٹی چھوٹی یہ دکھائی دیتی ہے، یہ جارڈن ریور ہے، ٹھیک ہے۔ اس جارڈن ریور میں کسی جگہ پر، میرے پاس وہ پوائنٹ واضح نہیں ہے تو اس لیے میں اس کو یہاں سمجھا نہیں پاؤں گا کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے۔ البتہ یہاں پر کوئی پوائنٹ تھا کہ جس جگہ سے ان لوگوں نے گزرنا تھا، اس نہر کو کراس کرنا تھا، شدید پیاسے تھے، اور 70,000 لوگ طالوت کے ساتھ تھے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت سمویل علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ طالوت نے ان سے کہا تھا، کیونکہ سامنے جالوت کا لشکر تھا اور یہ طالوت کے ساتھ آ رہے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس میں تھے، تو یہ 70,000 کے اندر سے صرف 313 بچے، بقیہ سب نے پانی پی لیا، اور پانی پی کر سب لوگ مرنے کے قریب ہو گئے، وہیں پر گر گئے، سب وہیں پر گر کے وہیں پیچھے رہ گئے، اور صرف 313 لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کی بات مانی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ یہ 313 لوگ تھے، اس روایت سے استدلال کیا۔ اس مقام کو آپ ذہن میں ازبر کر لیں، بعد میں آپ دیکھیں، تاکہ تاریخ پڑھنے کے حوالے سے آپ کو جو چیز ہو وہ دیکھ سکیں۔ مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ اور یہ سب چیز۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کو میں نے تھوڑا سا ایک دوسرے نقشے میں بھی بنایا ہوا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو تھوڑا سا آسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جھیل تبریہ اور بحیر مقدار، اس کے درمیان یہ جو نہر جاری ہے، دریائے اردن جسے کہتے ہیں، تو مختلف نہریں اس سے بھی نکل رہی ہیں، دریائے یرموک ہے ایسے۔ تو یہاں سے کسی مقام پر یہ لوگ آ رہے تھے اور ان کو القدس جانا تھا، تو یہ 313 لوگ اس کے اندر بچے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو انہم کانوا عدت اصحاب طالوت، ان کی تعداد اصحاب طالوت کی تعداد کے برابر تھی، الذین جازوا معہ النہر، جنہوں نے نہر کو کراس کیا تھا، بضعۃ عشرہ و ثلاثمائہ، جو بضعۃ عشرہ 10 سے کچھ اوپر، اور ثلاثمائہ اور 300 لوگ تھے۔ تو بضعۃ عشرہ، ثلاثمائہ، 300، اور بضعۃ عشرہ 10 سے اوپر یعنی 13، تو 313 تھے۔ آگے تھوڑا سا اس کو واضح کر دیا، سمجھ میں آ رہا جی؟ ہو سکتا ہے کچھ بوریت ہو رہی ہو، لیکن نہیں، اس کو سمجھ۔ اب آگے روایات ہیں، وہ روایت مختلف سندات کے ساتھ ہیں، اور وہ سندات کے ساتھ آپ دیکھیے گا کہ تھوڑی بہت لفظوں کی ہیر پھیر ہے، بس روایت وہی ہے، مفہوم آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں۔ وبی قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل نبی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال كنا اصحاب محمد نتحدث، اصحاب محمد
آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ہم لوگ کیا، ان عدت اصحاب بدر، کہ اصحاب بدر کی جو تعداد تھی، علی عدت اصحاب طالوت، اصحاب طالوت کے برابر تھی، الذین جاوزوا معه النہر، جنہوں نے ان کے ساتھ نہر کو تجاوز کیا، ولم یجاوز معه الا مؤمن، ان سے تجاوز کرنے والے صرف مومن تھے، بضعۃ عشرہ و ثلاثمائہ، 10 سے کچھ اوپر اور 300 لوگ یعنی 313۔ ابھی قال حدثنا عبداللہ بن ابی شیبہ قال حدثنا یحیی عن سفیان عن ابی اسحاق عن البراء حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان عن ابی اسحاق عن البراء۔ تحویل ہوگی، اور تحویل کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ تحویل کے اندر ایک بات سمجھ لیجئے، جو ملتقی السندین ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ ملتقی السندین یہ ہے، ملتقی السندین کیا ہوتا ہے؟ ملتقی السندین وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے بعد سے سند ایک ہو جاتی ہے۔ جیسے سفیان ہے تو سفیان کے بعد جو سند ہے وہ ایک ہوگی، یا سفیان کے بعد سند ایک ہوگی۔ سفیان سے قبل کی جو سند ہے، ہم اس کو جب آبزرو کرتے ہیں تو سفیان سے قبل کی سند جو ہے وہ اور ہے عبداللہ بن ابی شیبہ قال حدثنا یحییٰ، اور یہاں پہ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان، ٹھیک ہے جی۔ تو سند تبدیل ہے، جو سند تبدیل ہے امام بخاری نے وہ تمام کی تمام اسناد لکھی ہیں۔ کننا نتحدث، اس میں لفظ ہے کننا اصحاب محمد نتحدث، ہم اللہ کے نبی کے صحابہ بحث کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اور یہاں پہ قال کننا نتحدث، ہم بحث کر رہے تھے۔ کننا اصحاب محمد اور کننا نتحدث، تھوڑا سا لفظ کا فرق ہے، مگر امام بخاری نے اس کے لیے الگ سے 2 سندیں ذکر کر دی تاکہ لفظ لفظ کے اوپر گواہی۔ ان اصحاب محمد ان اصحاب بدر 310، 10 سے کچھ اوپر اور 300 تھے، بعدت اصحاب طالوت، اصحاب طالوت کی تعداد کے مطابق، الذین جاوزوا معه النہر، جنہوں نے آپ کے ساتھ نہر کو پار کیا، وما جاوزوا معه الا مؤمن، اور آپ کے ساتھ جو پار کرنے والے لوگ تھے وہ صرف مومنین تھے۔ یہ اصحاب بدر کو اصحاب طالوت سے مشابہت یہ قرار دی۔ باب دعاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قریش، اللہ کے نبی کی بد دعا کفار قریش کے خلاف، شیبۃ و عتبۃ و ربیعۃ و ابی جہل بن ہشام و ہلاکہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کفار قریش میں شیبہ، عتبہ، ولید، ابی جہل بن ہشام اور ان کی ہلاکت کے بارے میں ہے۔ یہ ترجمۃ الباب قائم کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، روایت دیکھیے جی۔ وبی قال حدثنی عمرو بن خالد، حدثنی کہا یعنی مجھ اکیلے کو یہ روایت سنائی، امام بخاری فرما رہے۔ قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال استقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کا استقبال کیا ہوا تھا، فدعا علی نفر من قریش، آپ نے قریش کے نفر کے خلاف بد دعا کی، علی شیبۃ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ کے خلاف، وعتبۃ بن ربیعہ اور عتبہ بن ربیعہ کے خلاف، والولید بن عتبہ، ولید بن عتبہ کے خلاف، و ابی جہل بن ہشام اور ابی جہل بن ہشام کے بارے میں آپ نے ان کے خلاف بد دعا فرمائی۔ فاشہدوا باللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی، لقد رأیتہم صرعا، میں نے ان کو دیکھا، ان کے مردہ جسموں کو، قد غیرتہم الشمس، کہ سورج کی دھوپ ان کو بدبودار کر رہی تھی، وکان یوما حارا، اور وہ گرمی کا دن تھا۔ اصل میں یہ چھوٹا سا قصہ ہے، اس قصے کو سن لیجیے۔ قصہ یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے درمیان ابو جہل نے کہا کہ تم میں کوئی ہے جو جو فلاں جگہ اونٹ کی اوجری پڑی ہوئی ہے، وہ اٹھائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ لا کے ڈال دے۔ تو بدبخت عقبہ بن نبی معیط وہ اٹھا اور اس نے اونٹ کی اوجری یا اونٹنی کی بچہ دانی، 2 روایتیں جو کہ کافی بڑی ہوتی ہے،
اور ظاہری بات ہے وہ نکال کے پھینک دیتے ہیں، وہ فضلہ ہوتا ہے، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پہ آ کے ڈال دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل آیا۔ تو اسی لیے قصہ یہ ہے کہ وہاں صرف حضرت ابن مسعود موجود تھے جو کہ بہت زیادہ کمزور تھے۔ حضرت ابن مسعود اتنے کمزور تھے کہ ان کے بازو بھی بڑے پتلے تھے، ٹانگیں بھی بڑی پتلی تھیں، یعنی وہ لڑنے جھگڑنے والے آدمی ہی نہیں تھے، میدان والے آدمی تھے ہی نہیں، بلکہ وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگوں میں تھے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، تو پھر حضرت فاطمہ آئیں، انہوں نے وہ اجری اتاری، کیونکہ نیچے والا آدمی نکل نہیں سکتا تھا، اس کا وزن اتنا زیادہ تھا۔ جب یہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اٹھ کے آپ نے فرمایا اللہم علیک بشیبۃ بن ربیعہ، اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بالولید، اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک شیبۃ بن ربیعہ وعتبۃ بن ولید وعتبۃ بن ربیعہ وولید بن عتبہ، یا بعض روایت میں اس طریقے سے آپ نے اللہم علیک شیبۃ بن ربیعہ، اللہم علیک عتبۃ بن ربیعہ، اللہم علیک الولید بن عتبہ، علیک الولید بن عتبہ، اللہم علیک ابو جہل بن ہشام۔ آپ نے یہ ان کے لیے بد دعائیں فرمائیں، جب یہ بد دعائیں فرمائیں تو ان کا رنگ ہو گیا اور وہ بھاگے ہیں کہ محمد نے ہمارے خلاف بد دعا، ہائے ہائے اب ہمارا کیا ہوگا، بھاگے ہیں، مگر ظاہری بات ہے فاشہد باللہ لقد رأیتہم صرعا، تو میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا، رأیتہم صرعا، کہ وہ پچھڑے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، یعنی ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ صرعا کٹی ہوئی کو کہتے ہیں، کٹی ہوئی کو کہتے ہیں، کٹی پھٹی ہوئی کو صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، قرآن مجید میں بھی ہوا کہ جیسے اونٹ کے، جیسے کھجور کے جو تنے ہیں وہ ٹوٹ کے گر جاتے ہیں تو اس کو صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اس جگہ پر ایک اشکال ہو سکتا ہے، کسی کو سوال ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو امت کے لیے مستقل دعا گو رہتے تھے کہ اللہم اہدی قومی، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دیجیے کیونکہ یہ مجھے جانتے نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مستقل قوم کی دعا، قوم کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بد دعا کی؟ تو بات یہ ہے کہ عام حالات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، لیکن جہاں ایسا معاملہ آتا ہے کہ جب بندے اور اللہ کا رابطہ ہے، بندے اور اللہ کا رابطہ ہے، تو درمیان میں جو بندہ خلل بنتا ہے، تو جو خلل بنا اس کے لیے پھر آپ نے بد دعا فرمائی۔ جو بددیانتی کا مرتکب ہوا تو آپ نے اس کے لیے بد دعا فرمائی۔ تو انہوں نے بھی یہی معاملہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بندے اور اللہ کے دن، کیونکہ آپ نماز میں مشغول تھے، اور جب نماز میں آپ مشغول تھے تو یہ لوگوں نے نماز میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر، جب یہ کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی کہ یہ معاملہ اس نوعیت کا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر قصہ بدر کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ جو قصہ پیش آیا تھا یہ تو ہجرت سے قبل کا ہے۔ استقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ فدعا علی نفر من قریش، یہ تو ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے جو بد دعا فرمائی وہ ہجرت سے پہلے فرمائی۔ تو سیدھی سی بات ہے فاشہد اللہ قد رأیتہم صرعا قد غیرتہم الشمس کان یوما حارا، یہ ان کی جو موت واقع ہوئی تھی وہ بدر میں واقع ہوئی تھی، تو جب ان کی موت بدر میں واقع ہوئی تو اس وجہ سے
اس قصے کو بدر کے ساتھ متصل کر دیا کہ بد دعا یہاں فرمائی تھی اور یہاں اس کا انجام بدر کے بعد ہو گیا۔ باب قتل ابی جہل، ابو جہل کا قتل ہے، اس کے حوالے سے آدھا باب میں نے دیکھ لیا، لیکن آدھے باب میں کچھ اور باتیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک ہے، کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ، جزاکم اللہ خیر۔ کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ کہ سوال یہ ہے کہ مسلمان جو تھے وہ اہل کفر کا لشکر لوٹنے کے لیے کیوں نکلے تھے، قافلہ لوٹنے کے لیے کیوں نکلے تھے؟ سیدھی سی بات ہے کہ اہل کفر جو تھے وہ مسلمانوں کے دشمن تھے، اور دشمن کے اقتصاد کو نقصان پہنچانا یہ بطور دشمن اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم انڈیا کے اقتصاد کو، اس کی معیشت کو نقصان پہنچائیں گے جب وہ کہیں سے جہاز خریدے گا تو ہماری جاسوسی والے لوگ ان کی ان چیزوں کو نقصان پہنچائیں گے، اور اس کے نقصان پہنچانے میں کسی کو کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ اگر انڈیا ایک سسٹم خرید رہا ہے جس کو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا، تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اس سسٹم کو تباہ کریں؟ بالکل تباہ کریں گے۔ اسرائیل ایک نیٹ ورک خریدتا ہے جس سے وہ حرم کو اور قدس کو تباہ کرے گا، تو کیا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس کو راستے میں پکڑ لیں اور راستے میں لے ڈوبیں اور راستے میں لے کے تباہ کر دیں؟ ایسے کفار مکہ مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کی معیشت خاص طور پہ اہل اسلام کے خلاف استعمال ہوتی تھی۔ جب ان کی ساری قوت اہل اسلام کے خلاف استعمال ہوتی تھی تو مسلمان کبھی حق بجانب تھے کہ ان کے اس قافلے کو نقصان پہنچائیں۔ اس میں کون سی ایسی بات؟ صحابہ کرام اپنا مال تجارت لے کے نکلتے تھے، بالکل لے کے نکلتے تھے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے دیکھ لیا، غالباً یہی مراد ہوں گے، میں نے ابھی دیکھا نہیں۔ السبیعی مراد ہیں، اور السبیعی کا میں نے شاید پیچھے ذکر کیا ہے، لیکن انشاءاللہ میں اس کو مزید دیکھوں گا۔ روات کے حوالے ہم عام طور پہ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے، تو جو توجہ دلاتے ہیں ہم انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی اور سوال؟ بہت اچھا سوال تھا، کوئی اور سوال ہو تو بتائیے۔ یہ سوال آپ لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اہل کفر جو مشرکین ہیں وہ آج کے زمانے میں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان تو لٹیرے تھے، تو لٹیرے کے پیچھے یہ سٹوری ہے، ذرا سمجھ لیجیے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔